انسان بہت بے بس پیدا کیا گیا ہے۔ انسان سمجھتا ہے میں فلاں کام اپنی مرضی سے کر رہا ہوں، اور کچھ تو یہاں تک سمجھتے ہیں کہ میں جو چاہے کر سکتا ہوں۔ لیکن افسوس کہ تھوڑی ہی مہلت کے بعد انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میری تو اپنی کوئی وقت و طاقت ہے ہی نہیں۔ اگر اس پیدا کرنے والے کی مرضی نہ ہو تو میں تو ایک قدم بھی نہ چل سکوں۔ ہائے میرے اللہ، انسان واقعی کتنا بے بس ہے۔ خاموشی کا بنیادی مقصد خود سننا اور اپنا احتساب کرنا ہے۔ اللہ پر گمان نہیں، یقین رکھو تمہیں بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ انسان کو زندگی میں شاید محبت کرنے والے کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی جتنے اسے سمجھنے والے کی ہوتی ہے۔ کسی کو دکھ میں دیکھو اور تم اس قابل ہو کہ اس کا مداوع کر سکتے ہو، اور نہ کرو پھر تم عابد ہو سکتے ہو، زاہد ہو سکتے ہو، مفسر ہو سکتے ہو، محدث ہو سکتے ہو، نیک نہیں ہو سکتے۔ تم واپس جا کر آغاز تبدیل نہیں کر سکتے، مگر تم جس وقت میں ہو وہیں سے آغاز کر سکتے ہو۔ سستی اور زیادہ سونا میٹھا زہر ہے، اسے اپنی زندگی سے نکال پھینکیں۔ کسی کی صورت پسند آ جانا اس کا مطلب تمہارے پاس آنکھیں ہیں، لیکن اگر تمہیں کسی کی سیرت پسند آ گئی تو اس کا مطلب تمہارے پاس نظر ہے۔ آنکھیں ہونا ایک الگ بات ہوتی ہے اور نظر ہونا ایک الگ بات۔ ایک دفعہ میں نے ایک سمندری جہاز دیکھا۔ جب وہ ساحل سے دور ہوا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا تو لوگوں نے کہا چلا گیا۔ میں نے سوچا دور ایک بندرگاہ ہوگی، وہاں یہی جہاز دیکھ کر لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ آ گیا۔ شاید اسی کا نام موت ہے، ایک پرانی زندگی کا خاتمہ اور نئی زندگی کا آغاز۔ ہر شخص اندر سے ختم ہو رہا ہے۔ کسی نے پکچر لینا چھوڑ دی، کسی نے اچھے کپڑے پہننا چھوڑ دیے۔ کوئی محبت نہیں کر رہا، کوئی محبت قبول نہیں کر رہا، کسی کو تنہائی پسند ہے، کوئی دوستوں سے مل نہیں رہا۔ عجیب وقت آ گیا ہے۔ انسان کی زندگی میں رشتے درختوں کی مانند ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہم اپنے مفاد کی خاطر انہیں کاٹتے چلے جاتے ہیں، لیکن جب وقت کی کڑی دھوپ ہمیں جھلسانے لگتی ہے تو سائے کی خاطر پھر کسی رشتے کی طرف ہی بھاگتے ہیں۔ حضرت محمد موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، عالم کی صحبت میں عام سی چٹائی پر بیٹھنا جاہل کی صحبت میں اعلیٰ درجے کی قالین پر بیٹھنے سے بہتر ہے۔ خواب دیکھنے والے بہت ہیں، مگر حقیقت وہی بناتے ہیں جو جدوجہد کے چراغ جلاتے ہیں۔ ایمبولینس کے سائرن کی آواز دراصل تڑپتے انسان کی پکار اور اوندھے منہ پڑے زخمی کی چیخ ہوتی ہے۔ ایمبولینس کو راستہ دینا کسی کی زندگی کو راستہ دینے کے مترادف ہے۔ اگر آپ کے گھر مرد آپ کے ساتھ کھڑے ہونے لگیں تو باقی ساری دنیا خود بخود آپ کو راستہ دینے لگے گی، اور اگر یہی مرد آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں یا پھر آپ کو سپورٹ نہ دے سکیں تو ساری دنیا آپ کے پیروں میں پتھر مار مار کر آپ کو گرا دے گی۔ فاصلے کبھی رشتے الگ نہیں کرتے اور نزدیکیاں کبھی رشتے نہیں بناتی۔ اگر احساس سچا اور پرخلوص ہو تو رشتے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ اللہ روٹھ جائے تو روح کی ٹہنیوں سے سکون کے پنچھی اڑ جاتے ہیں۔ کوشش کرنے سے بھی کچھ حاصل نہ ہو تو خاموش رہ کر سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیجیے۔
اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ استاد ہمیشہ یہ کہنے سے گریز کرتی تھیں، غلط جواب۔ وہ کہتی تھیں تم صحیح جواب کے قریب ہو، کون دوسرا جواب دے سکتا ہے؟ لیکن سب سے بہترین جملہ وہ تھا جب استاد نے ایک طالب علم کو غلط جواب دینے پر کہا، یہ جواب کسی اور سوال کے لیے بالکل درست ہے۔ یہ وہ دل ہیں جو حوصلہ شکنی کا راستہ نہیں جانتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو رشتہ دار تمہارے بارے میں دوستی و محبت کے جذبات ہی نہیں رکھتا، اسے اپنا رشتہ دار مت سمجھو۔ خاص لوگوں کو زندہ انسان میں وہ خوبیاں نظر آتی ہیں جو عام لوگوں کو انسان کے مرنے کے بعد یاد آتی ہیں۔ مشرقی مرد اور عورت دونوں کا ایک ہی مسئلہ ہے، اسے حال سے زیادہ ماضی میں دلچسپی اور ٹو دونوں ہی ہوتی ہیں۔ کوئی تعلق، دوستی، افیئر، محبت، وہ ان سب کی بو سونگھتا پھرتا یا پھرتی ہے، اور حال میں کوئی سونے کا ہی بن کر کیوں نہ آ جائے وہ قبول نہیں، مگر ماضی کی کوئی ذرا سی بات بھی آنکھ کا کنکر بن کر چبھتی ہے۔ یقین جانیں آپ کا اخلاق آپ کی طاقت اور خوبصورتی ہے۔ آپ کے منہ سے نکلے الفاظ ہی آپ کی شخصیت کو بیان کرتے ہیں۔ اگر وہ الفاظ تلخ ہوں گے تو آپ کی شخصیت کا اثر بھی تلخ ہوگا، لیکن اگر ان میں مٹھاس ہوگی تو آپ کی شخصیت کا اثر بھی ویسا ہوگا۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ نے اپنا تاثر کیسے قائم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹریش پیدا نہیں کیا، آپ ورتھ لیس نہیں ہو، آپ کو فیکلٹی کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے۔ آپ جب تک اپنی فنکشننگ اچھے طریقے سے کرتے ہو، آپ بہت قیمتی ہوتے ہو۔ فنکشننگ کیا ہے؟ جو کام اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب آپ اپنا کام نہیں کرتے پھر آپ ٹریش ہوتے ہو۔ ٹریش کو پھر ڈسٹ بن میں پھینکا جاتا ہے اینڈ ڈسٹ بن از جہنم۔ آدمی کا حرام کردہ ایک درہم کو ترک کرنا اس کے 1,00,000 درہم صدقہ کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ جنت کی طرف لے جانے والی کسی مصیبت میں کوئی حرج نہیں، اور جہنم کی طرف لے جانے والی نعمت میں کوئی بھلائی نہیں۔